اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و نبینا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے میت کو غسل کس طریقے سے دیا جائے، سنت طریقہ کیا ہے، مکمل طریقہ کیا ہے، وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات تو ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو تو جس چیز پر اس کو غسل دینے کا ارادہ ہو، کسی تختے وغیرہ پر یا کوئی اور دیگر دوسری چیز ہو، تو اس کو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ لوبان سے دھونی دے لو، لوبان سے دھونی۔ اس کے بعد پھر میت کو اس پر لٹائیں اور میت کے کپڑوں کو نکالیں نہیں بلکہ ان کو چاک کریں، کینچی وغیرہ سے ان کو کاٹ دیں۔ اس کے بعد میت کو استنجا وغیرہ اور اس کے پیٹ کو ملا جائے آہستہ آہستہ، جو بھی فضلہ وغیرہ نکلے، جو بھی ناپاکی نکلے، اس کو ڈھیلوں سے 3 یا 5 ڈھیلوں سے اس کو صاف کر دیں، پھر پانی وغیرہ سے اس کو اچھی طرح سے دھل دیں۔ پانی وغیرہ سے دھلنے کے بعد آپ مردے کے سر کو اچھی طرح سے دھلیں، میت کے سر کو صابن وغیرہ سے اچھی طرح دھلنے کے بعد اس کو وضو کرائیں، اور وضو میں کلی وغیرہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ چہرے کو دھل دیں، اس کے بعد کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھل دیں، اس کے بعد مسح کرائیں، اس کے بعد اس کے پیروں کو دھل دیں ٹخنوں سمیت۔ تو یہ کرانے کے بعد پھر میت کی دائیں کروٹ پر پانی ڈالیں، اس کو لٹا دیں تاکہ دائیں کروٹ اوپر رہے، بائیں نیچے، اس طریقے سے کہ بائیں کروٹ کے نیچے تک پانی پہنچ جائے بآسانی، ہاتھ بھی پھیرے اچھے سے۔ پھر اس کروٹ لٹا دیں تاکہ بائیں کروٹ اوپر ہو، پھر بائیں کروٹ پہ 3 مرتبہ ایسے ہی پانی ڈال دیں تاکہ پانی اچھی طرح نیچے دائیں کروٹ تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد ان کو سیدھا لٹائیں اور اچھی طرح پورے بدن پر 3 مرتبہ ان کے پانی بہا دیں، اچھی طرح ملے دلیں۔ اس کے بعد پھر مردے کو بٹھائیں اپنے سہارے سے ٹیک لگا کر کے۔ بٹھانے کے بعد جو فضلہ وغیرہ نکلے اس کو صاف کر دیں، اور صاف کرنے کے بعد اب دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ وضو وغیرہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہاں سے پانی سے صاف کر دیں، یہ کافی ہے۔ اس کے بعد میت کو لٹائیں، تو اس کے بعد کیا کریں کہ پانی میں کافور ملا لیں، کافور ملانے کے بعد پھر 3 مرتبہ وہ پانی میت پر اچھی طرح سے بہائیں، 3 مرتبہ۔ یہ کافور اس لیے ملایا جاتا ہے کہ اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے، اگر تھوڑی بہت گندگی یا بدبو مردے میں اگر رہ جائے تو یہ اس تمام کو ختم کر دیتا ہے، ایک فائدہ ہے۔ کافور کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو کیڑے مکوڑے، موذی جانور وغیرہ ہوتے ہیں وہ میت کے پاس نہیں آتے جب تک کافور کی خوشبو اس میں رہتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافور وغیرہ اناج وغیرہ میں، اپنی کتابوں اور دیگر الماری وغیرہ میں اسی لیے رکھتے ہیں تاکہ کوئی کیڑا مکوڑا نہ آئے۔ تو میت کے قریب کوئی موذی جانور یا کوئی کیڑا مکوڑا نہیں آتا جب تک کافور کی خوشبو رہتی ہے، تو ایک زبردست بہترین چیز ہے۔ جب یہ پانی ہم تیرا دیں گے کافور والا، میت کے اوپر بہا دیں گے، اس کے بعد کسی کپڑے سے اچھی طرح اس مردے کو، میت کو صاف کریں۔ صاف کرنے کے بعد اس کو کفن پر، جس کفن پر لٹائیں اس کو بھی دھونی دے لیں کسی لوبان وغیرہ میں اچھی طرح خوشبو سے، اور پھر اس کو لٹا دیں۔ لٹانے کے بعد میت کے جتنے بھی اعضاء سجدے میں ٹکتے ہیں، یہ پیشانی ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، گھٹنے ہیں اور پیروں کی انگلیوں کے نیچے کا حصہ ہے، ان سارے چیزوں پر جو بھی سجدے میں ٹکتے ہیں حصے، ان تمام پر عطر لگائیں، ان تمام پر خوشبو لگائیں یا کافور وغیرہ ان تمام پر مل دیں۔ کفن وغیرہ پر ہرگز عطر وغیرہ نہ ڈالیں، یہ محض ایک جہالت ہے، ایک رسم ہے، یہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کفن وغیرہ پر بالکل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میت پر لگائیں، اور پھر جلدی سے جلدی ان کو تدفین کرنے، ان کی نماز جنازہ اور ان کو تدفین کرنے کی کوشش کریں ہر حال میں۔ پھر جب میت نہلا دیں آپ میت کو، اپنے مردے کو، تو پھر ہرگز یہ گنجائش اور اجازت کسی کے لیے نہیں بچتی کہ آپ اس کو پھر بھی کسی کے انتظار میں اپنے گھر میں پڑائے رکھیں، بلکہ جب اب نہلا دیا، سب کچھ ہو گیا، تو فوراً اب تو اس کو تدفین کی طرف لے جایا جائے نماز جنازہ پڑھا کر کے۔ یہ غسل کا مکمل اور سنت طریقہ ہے، اس طریقے پر کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہدایت مستقیم کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف راہبری اور رہنمائی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔